موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة والعلم الكامل لله تعالى سبحانه، سورة الحديد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحدید کی ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح پاکی بولتی ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہے. وهو العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا. تو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا اور بیان فرمایا کہ تسبیح جو ہے وہ صرف انسان نہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التسبیح والتنزیہ والتقدیس والتبعید عن کل سوء. تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات منزہ ہے، اللہ کی ذات مقدس ہے ہر صفت نقصان سے. یعنی کوئی صفت نقصان اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، نہ اس کی ذات کی طرف، نہ اس کی صفات کی طرف، نہ اس کے احکام کی طرف، نہ اس کے افعال کی طرف. وہ ہر چیز میں پاک ہے، منزہ ہے. ذات میں مقدس ہے، کوئی شریک نہیں. صفات میں مقدس ہے میرا اللہ تبارک و تعالی کہ ایسی صفات جو صفات خاصہ ہیں اس میں کوئی شریک نہیں. اور اسی طرح اسماء میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء ہیں، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ تعالی کے بڑے پسندیدہ اسماء ہیں. صحیح حدیث مبارک میں 99 اسماء کا ذکر آیا ہے، لیکن سب سے اہم اسم جو ہے یاد رکھو وہ اللہ ہے. جیسے یہاں ہے نا سبح للہ اللہ، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے اور باقی جتنے ہیں وہ اسماء صفات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی، اور پھر اس اسم کے ایسے خصائص ہیں کہ جہاں دیکھو گے ہر چیز میں اس کا ذکر آئے گا. فرمایا سبح للہ، کہیں فرمایا یسبح للہ، کہیں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اور کہیں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور کہیں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. تو قرآن پاک میں تقریباً 2660 مقام پہ لفظ اللہ آیا ہے. یہ اس میں جلالہ ہے. اچھا، اس کی خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو تب قیامت ہوگی.
تو اس اللہ کے لفظ سے گویا یہ نظام کائنات جو ہے وہ قائم ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اللہ ایک ایسا اسم ذات ہے کہ ساری دنیا کے کافر آئے، مشرک آئے، یہودی آئے، نصرانی آئے، وثنی آئے، دہریہ آئے، شیوعی آئے، لیکن کسی نے اپنے خدا کا نام اللہ نہیں رکھا ہے۔ یعنی تمام کائنات کے مذاہب پہ نظر ڈالیں، کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جس نے اپنے معبود کو الہ تو کہتے رہے کہ یہ ہمارے الہ ہیں اور ہم ان کا تقرب ڈھونڈتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ہیں، لیکن اللہ نام نہیں رکھ سکے۔ اللہ نے اپنے نام کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ فرعون جیسا بدبخت بھی یہ تو کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلی، لیکن اللہ نہیں کہہ سکا۔ یہ اللہ نے ایسا اسم ذات کو محفوظ رکھا ہے کہ کوئی دشمن بھی اپنے یعنی معبودان باطل، ورنہ ایک جھوٹا نام ہی رکھنا تھا لیکن کوئی نہیں رکھ سکا، اللہ نے رکھنے ہی نہیں دیا۔ اور دوسری بات اس میں خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں کافر ہیں، مشرک ہیں، بد مذہب ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی نہ کسی حال میں ان کو اقرار کرنا پڑتا ہے اللہ کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو جواب کیا دیتے ہیں کہ اللہ۔ اسی طرح فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ تو حال یعنی یہ ذات، یہ اسم ذات ایسا ہے کہ نہ ماننے والا جو ہے اس کو بھی لا محالہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ہے۔ آسمانوں کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، ہماری قوت سامعہ باصرہ بنانے والا بھی اللہ ہے، اور پورے نظام عالم کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ اس اسم مبارک کے خواص ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح یاد رکھو کہ کوئی بھی حرف اللہ کے اسماء میں سے صفاتی اسماء جو ہیں، مثلا الرحمن، الرحیم، یہ اللہ کے نام ہیں۔ اچھا، اگر ان پر حرف ندا لگائیں گے تو الف لام غائب ہو جائے گا۔ یعنی اس میں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، العزیز، الحکیم، الرحمن، الرحیم، اس پہ اگر ہم یا حرف ندا داخل کریں گے تو پھر ہی کہیں گے یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا حکیم، الف لام غائب ہو جائے گا، الف لام باقی نہیں رہے گا حرف ندا داخل کرنے کے بعد۔ یہ واحد اسم ہے کہ حرف ندا بھی داخل کرو یہ اپنی حالت میں رہے گا یا اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ صفت جو ہے یہ بھی اسی اسم کا خاصہ ہے، اور کسی اسم میں یہ بات جو ہے وہ نہیں آئی ہے۔ تو جب یہاں کہیں گے حرف ندا تو وہی رہے گا یا اللہ۔ اچھا، دوسری اس کی ایک خاصیت علماء نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عجیب اللہ نے اپنی ذات کے لیے جو نام پسند فرمایا ہے، عجیب نام ہے کہ اگر حرف الف کا گرا دو، یعنی ایک حرف ہم نکال دیں الف تو للہ پھر بھی رہے گا۔ اچھا، اگر ہم اس سے ایک لام نکال دیں پھر بھی الہ رہے گا۔ اچھا، اگر اس سے ہم دونوں لام نکال دیں پھر بھی ہو رہے گا، یعنی کسی حال میں وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اس اسم مبارک کے ایسے اگر کسی اور سے نکالیں گے وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ خاصیت بھی اس میں اللہ کی ہے کہ اگر اس میں ہم کوئی حرف حذف کر دیں، یعنی الف تب بھی باقی ہے، اچھا لام حذف کریں الہ باقی ہے، دونوں لام ختم کر دیں پھر بھی ہو باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی لیے ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اس بات توحید
اس بات الوہیت، اس بات وحدانیت اور رد علی المشرکین کا ذکر آئے گا، ہر حال میں آئے گا، اللہ کا نام آئے گا۔ اسی لیے ابتدا بھی اللہ پر ہوگی اور انتہا بھی اللہ پہ ہوگی۔ کیا معنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کروں کافروں سے۔ کب تک؟ جب وہ کلمہ پڑھ لیں۔ بس ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ مسلمان کا جہاد زمین کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان کا جہاد وطن کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان کا جہاد اقتدار کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان کا تو جہاد ہی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر دشمن نے کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو گئی۔ تو ابتدا کیا ہوگی؟ یعنی لا الہ الا اللہ سے۔ اچھا، اور اسی طرح کوئی آدمی آج کلمہ پڑھے نشہد الرحمن الرحیم، تو ہم اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، لازم کہنا پڑے گا نشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اچھا، اسی طرح کلمہ طیبہ ہے، اگر کوئی پڑھے لا الہ الرحمن الرحیم، کوئی نہیں مان، لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ علمنی اسماء، مجھے کو خاص اسماء بتلائیں جن کے ساتھ میں آپ کو پکارا کروں۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے اسی کلمے کے ساتھ پکارا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کلمہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہر مومن پڑھتا ہے، ہر ایمان والا پڑھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، اولیاء، انبیاء، مومنین سب پڑھتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کوئی خاص کلمہ عطا فرمائیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لو وضعت، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کلمے کو ہم فی کفۃ، میزان کے ایک پلڑے میں رکھیں اور ساری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یہ نام بھاری ہو جائے گا۔ یہ اتنا شان والا کلمہ ہے۔ اسی لیے میرے مدنی محبوب دو عالم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے دنیا میں اولیاء گزرے ہیں جن کا سر چشمہ ولایت حضرت علی سے شروع ہوتا ہے، وہ تمام اولیاء کا یہ متفقہ طور پہ فیصلہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اسی کلمے سے ملا، کہ اللہ نے ہمیں جو مراتب دیے ہیں، جو مدارج دیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو انشراح صدر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بصر کے ساتھ جو بصیرت دی ہے، وہ اسی کلمے سے ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب عالم، محبوب کائنات، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا پہ کھڑے ہوئے تمام قریش کو کیا دعوت دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے مکے والو بس یہی کلمہ پڑھ لو، بس فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور دنیا کا عرب عجم سب تمہارے قدموں پہ آ جائے گا۔ بس اسی کلمے کو پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہی کلمہ ہے جس کو میرے آقا نے رحمت للعالمین نے اپنے چچے ابی طالب سے کہا تھا، یا ام قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ۔ اے میرے چچا مہربانی کر ایک دفعہ تو پڑھ لو نا لا الہ الا اللہ، تاکہ میں اللہ سے، احاج کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا، تو جب کلمہ پڑھ لیں تو جھگڑنے کا کیا مطلب؟ بات سنیں نا کہ حضرت نے فرمایا کل کلمۃ احاج بہا عند اللہ۔ احاج حاجہ قومہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ تو یہ تو محاجات سے ہے، یعنی مجادلہ، جھگڑا، میں اللہ سے جھگڑ سکوں۔
تو جب ابھی طالب کلمہ پڑھ لیں، زندگی ساری حضور کی اعانت میں گزر گئی، ابھی طالب جیسا معین اور مددگار میرے محبوب کا تو کوئی نہیں تھا مکے میں. یہ وہ واحد چچا ہے جس نے اپنی جان، مال، اہل، اولاد سب قربان کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آج بھی آثار اٹھا کے دیکھیں، تابعین کے، تبع تابعین کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابھی طالب کو اس قدر محبت تھی حضور سے کہ دسترخوان لگ جاتا، باقی بیٹے آ جاتے، گھر والے آ جاتے، اگر حضور کو دیر ہو جاتی ابھی طالب کہتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا حتی یاتی محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. انہوں نے کہا میں نہیں کھانا کھاؤں گا جب تک حضور نہیں آئیں گے. اور حضور سے پیار کا یہ عالم تھا کہ حضور کو ایک ہی بستر پہ اپنے ساتھ لٹاتے تھے. اتنا پیار ہے. لوگ کہتے ہیں نا ابھی آپ جھنڈیاں لگائیں گے، پیار کا اظہار کریں گے تو چھوٹ جائیں گے. کوئی کام نہیں آئے گا پیار. پیار وہی کام آئے گا جو ایمان والا ہو. یہ جھنڈیوں والا پیار شیار کسی کام نہیں آتا ہے. جھنڈیاں تو ہر مذہب والے لگا لیتے ہیں، تو ہم تو لوگوں کی طرح آ گئے نا. انہوں نے کوئی ڈے منا لیا، ہم نے بھی ایک دن منا لیا. یہ کوئی بات ہے، کوئی دین ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک رحمت فرمائے. تو بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ میری وجہ سے ابھی طالب کو تکلیف نہ ہو، بزرگ ہیں، چاچا باپ کی جگہ ہے. اور پھر گرمی کا موسم ہوتا تو ابھی طالب حضور پہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے، آپ قمیص اتار کے سوئیں. حضور پاک چونکہ بڑا لحاظ کرتے تھے اپنا، حیی ستیر، آپ اشد حیاء من العذراء، آپ تو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. تو اب کبھی اگر مان لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی طالب کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب میرے ساتھ حضور لیٹے ہوتے اور آپ نے قمیص مبارک اتارا ہوتا اور گرمی سے پسینہ آ جاتا تو سارا بستر اور میرا کمرہ جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہا ہوتا. کیسے خوشبو نہ ہو جس کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے. یعنی وہ ذات ہے جو جہاں سے گزر گئی پوچھنا نہیں پڑتا تھا، گلیاں بتاتی تھیں کہ یہاں سے گزر گئے ہیں محمد رسول. جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. آج آپ پورے مکے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے تو خیال نہیں کیا ہوگا، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. سرکار دو عالم نے غار حرا پہ قیام فرمایا، سرکار دو عالم نے جبل ثور میں 3 راتیں گزاری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق جو ہے مسیال کا اور ابراہیم الخلیل کا اور یہ مسفلہ کا یہ راستہ اختیار فرمایا. اسی راستے سے حضور پاک ہجرت کے لیے تشریف لے گئے. یعنی جہاں جہاں حضور گزرے ہیں اللہ نے اس جگہ کو آباد کر دیا. پورے مکے پہ نظر ڈالو. ہم جب چھوٹے تھے نا، یہ مسفلے کے آخر میں جہاں آج کل بھی وہ ایک حدیقہ بنا ہوا ہے، بلدیہ کا باغ بنا ہوا ہے، پارک، یہاں تک جاتے ہوئے ہم ڈرتے تھے. یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم بیٹھے رہتے تھے. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد بھی سبق پڑھاتے تھے. ان کا عجیب مزاج تھا، فجر کے بعد سبق، ظہر کے بعد سبق، عصر کے بعد سبق، مغرب کے بعد سبق، عشاء کے بعد سبق. طبیعت تھی، عشق تھا پڑھانے سے. اچھا پھر سبق ختم ہوتا، پھر وہ اپنی نفلیں شروع کر دیتے. اب ہم جناب وہیں سو جاتے کہ ابا جائیں تو ساتھ جائیں گے، اکیلے کیسے جائیں. ہمیں گھر جاتے. یہ آج کل جو پل بن رہی ہے مسفلہ کا پہلا اشارہ ہے. یہاں رباط تھی نواب بہول پور کی، جہاں میں پیدا ہوا اور جہاں ہم رہتے تھے، تو اس جگہ تک ہم نہیں جا سکتے تھے. گیس بلدیہ لٹکاتی تھی، کوئی گیس ٹوٹ گیا، کسی کا تیل ختم ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، ڈر کے مارے نہیں جا سکتے. لیکن آج دیکھیں کہ اللہ نے کیسے جنگ وگا دیا ہے.
اچھا پھر دیکھیں کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے ہجرت میں آپ نے جو سفر کیا ہے، ان کو اللہ جزا دے گا اس حکومت اسلامیہ کو، اور اللہ دائم رکھے اور دشمنوں کے فتنوں سے بچائے، کیونکہ دشمنوں کی نظریں جو ہے نا وہ ہر وقت اسلامی ملکوں پہ ہیں، اور مسلمان جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ہم ابھی تک اسی بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے نماز میں، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، سینے پہ، ناف پہ کہ ناف کے نیچے، ہاتھ نماز پہ کہاں کھڑے کریں، کندھوں کے برابر کے کان کے نیچے والی لو کے برابر کے کان کے اوپر والی لو کے برابر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ تو رحمت تھی، اللہ پاک کے نبی کے سارے فرمان آ گئے تاکہ کسی پہ عمل ہو جائے، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت مبارک بھی آ گئی، ناف پہ باندھنے کی بھی آ گئی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی روایت آ گئی۔ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، اور پھر ہر بندے کی کیفیت بھی الگ ہے، ایک لمبا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک موٹا ہے، ایک پتلا ہے، ایک کا پیٹ یہاں ہے، کہاں ہاتھ باندھے گا؟ بندواؤ اس کو ہاتھ ذرا۔ یہ تو رحمت ہے اللہ کی، ہم نے اس کو جھگڑے بنا دیا، ہم نے اس کو پورے دنیا میں صرف ٹول بنا دیا ہے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ اس حکومت نے ابھی جو پہلا جو راستہ تھا نا جی وہ الگ تھا مدینہ شریف جانے کا، جو بدر سے جا کے گزرتا تھا۔ اچھا اب انہوں نے دوسرا راستہ نکالا جس کا نام مخطط دار الہجرہ رکھا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے راستہ نکالا کہ ہم جائیں تو یہ تنعیم سے گزرے، پھر جموم سے گزرے، پھر عصفان سے گزرے، پھر قدید سے گزرے، اسی طرح آگے جائیں گے تو پھر یہ بدر صغرا کے اوپر سے گزرے، پھر رابق کے اوپر سے گزرے، یعنی ہر اس جگہ سے گزرے جہاں سے گزرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے نہیں بنا دیے انہوں نے تمہاری طرح، ہماری طرح تو یہ ہے نا ابھی تک مسلمانوں کے ملکوں کے اندر بھی ماشاءاللہ کنگ ایڈورڈ کالج ہیں، ابھی تک منڈ گمری ہیں، ابھی تک مری ہیں، ابھی تک گیلے وال ہے، ابھی تک مکھی مار ہے، ابھی تک بلی مار ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ان کے صرف حرم پہ آپ نظر ڈالیں اور یہاں پیچھے نظر ڈالیں تو باب المدینہ ہے، تو باب المدینہ ادھر بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن مدینہ ہے اسی رخ پہ، اس کے سامنے باب المدینہ رکھا گیا۔ باب الفتح ہے، باب السلام ہے، کیوں رکھا گیا؟ باب العمرہ ہے، باب ام ہانی ہے، باب عباس ہے، باب ابی طالب ہے، باب شیب ہے۔ یہ کیوں رکھے؟ صرف ان دروازوں پہ نظر ڈال لو تو اسلام کی پوری تاریخ تمہارے سامنے آ جائے۔ اچھا جب آپ مدرسوں میں جائیں گے تو کیا مدرسہ خالد ابن ولید، مدرسہ بلال ابن ابی رباح، مدرسہ عبداللہ ابن مسعود، مدرسہ ابی ابن کعب، مدرسہ زید ابن ثابت، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، مدرسہ فاطمۃ الزہراء، یہ کیوں رکھا گیا ہے کہ 5ویں جماعت کا بچہ جب 5ویں جماعت پڑھ کے نکلتا ہے وہ سارے دین کو سمجھتا ہے۔ ہم نے جناب کیا کیا ہے ماشاءاللہ، ہم ایسے کوئی انگریزوں کے غلام ہیں کہ انہوں نے کہا نا اے ایپل، ہم نے بھی کہا الف انار، انہوں نے کہا کیٹ، ہم نے کہا بے بلی، ہم نے تو ان کا ترجمہ کیا۔ اگر ہمارا قاعدہ مسلمانوں کا ہوتا کہ الف سے اللہ ہے اور بے سے بیت اللہ ہے اور ہے سے حج ہے سے حرم ہے، تو جو میم سے مدینہ ہے منا ہے، تو بچہ پہلا قاعدہ پڑھتے پڑھتے استاد سے پوچھتا نا کہ استاد یہ میم سے مدینہ کیا ہے، استاد بتاتا اس کو، استاد یہ مینا کیا ہے، عین سے عرفات کیا ہے، میم سے مزدلفہ کیا ہے، بے سے بیت اللہ کیا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ تو وہ صرف قاعدہ پڑھنے کے بعد صحیح مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ہم نے تو وہی پڑھانا ہے نا جی جو ہمیں
اپنے استاد نے پڑھایا ہے کہ صبح ہو تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور باپ ہو تو ٹاٹا۔ انشاءاللہ قبر میں بھی یہ کہیں گے اچھا ڈیڈی ٹاٹا۔ کیوں؟ کچھ آتا ہے کہ پڑھ کے دعا مانگے گا؟ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے بدبخت نے، تو کیا دعا مانگے گا؟ وہی پڑھے گا جو اس نے کہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کر دے گا سروس والوں کو، میرے بابے کا جنازہ لے جاؤ۔ وہ کھڑا دفن کریں، وہ پڑا دفن کریں، اس کو کیا پڑی ہے؟ بڑے سے بڑا سال کے بعد جا کے پھول ڈالا ہے، چادر چڑھا دے گا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ میری اپنی برادری کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے، مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ پتہ نہیں حلوہ کھا کے بھی حق نہیں بولتے۔ صحابہ نے تو پتھر کھا کے حق سنایا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا بلا ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک گزرے، سرکار دو جہاں گزرے، دو قبریں تھیں، فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا۔ اس کے بعد حضور نے حکم دیا بھی سامنے کھجور سے ایک چھڑی کاٹ کے تازہ لے آؤ۔ صحابی چھڑی لے آئے، آپ نے چھڑی کو دو حصے کیا، ایک حصہ اس قبر پہ گاڑ دیا، ایک اس پہ گاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ تازہ ہے، جب تک یہ سبز رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، لعل اللہ ان یخفف بعذابہما، ہو سکتا ہے اللہ ان کے عذاب میں کمی فرما دے۔ تو اس سے ہمارے مولوی نے کہا کہ جی حضور پاک نے جب چھڑیاں ڈالی ہیں تو ہم بھی تو وہ چھڑیاں اور پھول ہی ڈالتے ہیں نا۔ لیکن یہ نہیں بتایا کسی کو کہ حضور نے تو چھڑیاں ڈالی، قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، تم جن پہ پھول ڈالتے اسی لیے ڈالتے ہو، اور تمہیں بھی دکھایا گیا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، جلدی کرو پھول ڈالو تاکہ عذاب کم ہو۔ ایسے مسائل بنا دیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا اس میں عزم ہے کہ ساری کائنات اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ یعنی ایمان کی ابتدا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی موت کی گھڑی میں آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو وہ میں حدیث پہ عرض کر رہا تھا کہ احاج بہا عند اللہ کا کیا معنی ہوگا۔ بھئی ابھی طالب اگر کلمہ پڑھ لیں بات ختم ہو گئی، وہ تو آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ ہو جائے گا نا۔ تو جب آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ تو دخل الجنہ تو بات۔ لیکن آپ نے سنا قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، یاد رکھیں۔ اسی لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ میرے نوجوان ساتھی جو ہیں نا، بعض اوقات دو حدیثیں پڑھ لیں نا اپنے آپ کو محدث زمان بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے محدث ہی ہم ہیں، اور پھر دعویٰ شروع ہو جاتے کہ ہم تو حدیث کے بغیر عمل ہی نہیں کرتے، ہم تو جناب بس یا اللہ کا کہو فرمان یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان میرے سے ساتھ آگے سے بات چل پڑی تو کہنے لگا کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے، اس کو چھوڑ کے احناف جو ہیں اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ فرمائیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ کہتا ہے صحیح۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ کہتا ہے یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے تو رسول کی بات ماننی ہے نا، آپ نے بات ماننی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اگر حضور نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہتا ہے جی حضور نے تو نہیں کہا۔ تو میں نے کہا پھر کس نے کہا؟ صحیح ہے
یا یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث غریب ہے، یا یہ حدیث منقطع ہے، یا یہ حدیث مرسل ہے، یا یہ حدیث موقوف ہے، یا یہ حدیث معضل ہے، یا یہ حدیث، یہ کس نے کہا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا؟ کہتا جی نہیں حضور نے تو نہیں فرمایا۔ میں نے کہا پھر کس نے فرمایا جناب؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ کہتے ہیں جی امام بخاری نے فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا پھر ہم اگر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ امام بخاری تو شاگردوں کا شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ امام ابو حنیفہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ عبداللہ ابن المبارک ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری تو عبداللہ ابن المبارک کا شاگرد ہے۔ اور پھر ساری الجامع الصحیح بخاری شریف میں 22 حدیثیں ہیں ثلاثی۔ ثلاثی معنی جس سند میں صرف 3 ہے بس، اس کو کہا جاتا ہے ثلاثی۔ تو ساری بخاری شریف کے اندر صرف 22 حدیثیں ہیں ثلاثی، اور 22 کی 22 حنفیوں سے لی ہیں امام بخاری نے۔ تو میں نے کہا جناب پھر بتائیں ہم تمہارے امام کی بات مانیں کہ تم ہمارے امام کی بات مانو گے؟ پھر بیچارے کو کچھ سمجھ، ان کا یہ نہ کیا کرو، ان کی نظر وسعت پہ ہوتی ہے، تمہاری نظر ایک حدیث پہ ہے اور ان کی سارے ذخیرہ حدیث پہ۔ اب یہی کان والی بات لکھ لیں، ایک حدیث میں آتا ہے حذو من کے بیہ، ایک حدیث میں آتا ہے شہمت اذنیہ، ایک حدیث میں آتا ہے فرع اذنیہ۔ یہ 3 حدیثیں ہیں کہ ہاتھ کہاں تک تھے، ایک حدیث کہتی ہے کندھوں کے برابر، ایک حدیث کہتی ہے اس کان کے یہ اوپر والے حصے کے برابر، ایک حدیث کہتی ہے یہ کان کے نیچے والے حصے کے برابر۔ تو 3 حدیثیں ہیں اور تینوں حدیثیں صحیح ہیں۔ تو تم امام ابو حنیفہ پہ رحمتیں نہیں بھیجتے جس نے ایسا امت کو عمل سکھایا کہ 3 حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ جو ہے نا ایسے انداز میں کھڑے کریں کہ بھئی یہ تو ہتھیلیاں تو منکبے کے برابر آئیں اور انگوٹھا یہاں تک آئے اور یہ جو ہے اس کے برابر آ جائے، تاکہ حضور کی 3 حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ تو جو 3 حدیثوں پہ عمل کرے وہ حدیث نہیں مانتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کا عقیدہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی ہو تو قیاس نہ کرو۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر حدیث ضعیف موجود ہو پھر قیاس کی کوئی ضرورت نہیں، کہ حدیث تو ہے نا، ہمارے قیاس سے تو کروڑ درجے بہتر ہے نا۔ جو بندہ خبر واحد کو بھی مانتا ہو، جو بندہ موقوف حدیث کو بھی حجت مانتا ہو، جو بندہ مرسل کو بھی حجت مانتا ہو، اس کو کہا جائے کہ وہ حدیث نہیں مانتا۔ تم اگر صرف صحیح کا دعویٰ کرو گے تو ساری حسن حدیثیں ختم، ساری حسن لغیر ہی ختم، ساری ضعیف ختم، ساری غریب ختم، پھر بچے کا کیا؟ بعض اوقات یاد رکھو سند میں ضعف آ گیا ہے لیکن متن وہ ہے جو سیاق کے اندر موجود ہے۔ تو محدثین کی نظر وسیع ہوتی ہے، اس لیے سب کا احترام کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جمیع محدثین، جمیع فقہاء، جمیع قراء، جمیع علماء، جمیع اولیاء، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمیں سب کا ادب کرنا چاہیے تاکہ ادب سے ہمیں دین آئے گا۔ اب دیکھو ایک حدیث میں آ گیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حدیث ہے آنکھوں پر۔ اچھا ایک حدیث مبارک میں آ گیا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ ایک حدیث مبارک میں آ گیا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ ایک حدیث میں آ گیا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ ایک حدیث مبارک میں آ گیا کہ مالی انازع فی القرآن۔ یہ ساری حدیثیں تو دیکھو امام حنیفہ نے سب پہ عمل کر لیا۔ اس نے کہا امام ہو تو فاتحہ پڑھو، اکیلے ہو تو فاتحہ پڑھو، تاکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ عمل ہو جائے۔ اور
اور اگر امام کے پیچھے ہو تو مسلم میں ابی موسیٰ اشعری کی حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام جہرن پڑھ رہا ہے تو تم چپ رہو، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تم آمین کہو، تو مانا ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ آمین ہے۔ اب سری نمازیں ہو گئی وہ تو ہم نہیں سن رہے، فرمایا اس حدیث پہ عمل کر لو، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو اب امام صاحب نے تو ساری حدیثوں پہ عمل کیا، تم نے ایک پہ عمل کیا اور 4 حدیثیں چھوڑ دی۔ لیکن خدا کی شان ہے، پھر بھی کہیں کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے تو تمہاری مرضی ہے بھائی، خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، ورنہ ہمارا تو ایمان ہے کہ جہاں حدیث ہوگی، جہاں نص ہوگا، کوئی اجتہاد نہیں، کوئی قیاس نہیں، مجتہد اجتہاد وہاں کرے گا جہاں قرآن حدیث میں مسئلہ نہیں ملے گا۔ اب مثال کے طور پہ دیکھ لیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حلال ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے بھینس حلال ہے؟ تو اب مجبور ہو گئے ہم کہ گائے پہ قیاس کریں گے کہ گائے حلال ہے تو بھینس بھی۔ اچھا، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو بلڈ ٹرانسفر کرنا ہے، خون دینا ہے، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کو خون دینا جائز ہے؟ اب یہاں نہ ہمیں قرآن کی آیت ملتی ہے کہ جی بلڈ ٹرانسفر کرو، نہ ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب مجتہد اجتہاد کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی اگر ایک بچے کو اپنی ماں دودھ نہ پلائے بیماری کی وجہ سے تو اس کو دایا دوسری بھی دودھ پلا سکتی ہے، تو اگر دوسری ماں کا دودھ بچے کے اندر جا سکتا ہے، اسی دودھ سے تو خون بنتا ہے، پھر خون کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ کوئی امام اپنی بات کہے اور حضور کی، جو قرآن ہے حدیث ہے، کوئی نہ اجتہاد نہ قیاس نہ کوئی اب دیکھو مغرب کے 3 رکعتیں ہیں، دنیا کا کوئی امام کہتا ہے کہ 4 رکعتیں ہیں، کیوں؟ نص موجود ہے، پھر اس میں اجتہاد کس بات کا، اختلاف کس بات کا؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، 2 ہی رہیں گی، عشاء کی 4 ہیں، 4 ہی رہیں، اختلاف کہاں آئے گا؟ فاتحہ میں، آمین میں، رفع یدین، کیوں؟ وہاں حدیثیں مختلف آ گئیں، اور وہ فروعات ہیں، وہ کوئی اصول دین تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احاج بہا عند اللہ، حدیث سمجھو، حدیث پڑھنا آسان ہے لیکن سمجھنے کے لیے استاذ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی تھی، وہ کہتا ہے کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، بے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محدث ہیں جہاں میں، یعنی جن کو عشق نہیں ہے حضور سے اور وہ محدث ہے، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ حدیث تب سمجھ آئے گی، پہلے حضور سے عشق تو کرو، حضور سے محبت تو کرو، حضور کے غلام تو بنو۔ حدیث انہیں سمجھ آتی ہے جن کو حضور سے عشق ہے، جن کے سینے میں ہر دھڑکن میں حضور سے پیار ہے، جن کے ہر عمل میں محبت ہے سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اب دیکھیں کہ فرمایا وحاج بہا عند اللہ یا ام کل کلمۃ۔ اچھا یاد رکھیں کہ جب حضور آئے، ابو جہل لعنت اللہ علیہ اور سارے کافر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بدبخت نے کہا کہ پھیل کے بیٹھ جاؤ، جگہ نہ چھوڑو حضور کے بیٹھنے کے لیے۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے نا، ہو سکتا ہے ابی طالب ان کی بات مان لے، تو وہ پھیل کے جگہ روک۔ جب ابی طالب کی نظر پڑی تو اشارہ کیا میرے سرانے کے ساتھ آگے بیٹھ، اور اس نے جب حضور پاک نے کہا کہ کل کلمۃ احاج بہا عند
عند اللہ. یہ لفظ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حدیث مبارک ہے کہ جب بندے کو سکرات لگ جاتی ہے، جب غرغرے میں آدمی پہنچ جاتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے. ما لم یغرغر، جب غرغرہ شروع ہو جائے، پانی ڈالو غرغر کے بعد اندر نہیں جا رہا، اب نہ ایمان قبول ہے نہ توبہ قبول ہے. تو یہ وقت وہ تھا، حضور پاک نے اپنا اللہ سے تعلق کی بنا پہ کہا کہ چاچا وقت تو گزر گیا ہے، لیکن تو ایک دفعہ کلمہ پڑھنے مجھے جھگڑے کرنے کا حقدار تو بنا دے، ایک دفعہ پڑھ تو لو نا کلمہ. وقت تو گزر گیا ہے، اب تمہاری موت ہے، سکرات لگی ہوئی ہے. اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. اگر اس وقت ایمان کا، جب عذاب آ جائے ایمان قبول نہیں ہوتا. جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. جب بندہ غرغرے میں پہنچ جائے ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. تمہارا وقت تو بالکل آخری لبوں پہ ہے، لیکن ایک دفعہ کہہ تو دو تاکہ میں اپنے اللہ سے کہہ تو سکوں کہ مولا میرا محسن ہے، چلو آخری وقت میں پڑھا تو تھا نا، مہربانی کر دے. اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں نا جب تک کلمہ نہ ہو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے. اور یاد رکھو یہ اتنا شان والا اس میں مبارک ہے. میرے بھی دوست بھی تھے، محترم بھی تھے، شیخ محمد موسیٰ، انہوں نے لفظ اللہ پہ 360 صفحے کی کتاب لکھی، صرف لفظ اللہ پر. تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن میں بھی جس کو 2006 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ اسم اعظم ہے. شرط یہ ہے کہ تمہارے دل سے نکلے، صرف زبانی کلامی نہ ہو کہ یا اللہ اور خیال کی طرح اور طرف ہے، یا اللہ اور سوچ کچھ اور رہا ہے، یا اللہ پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں ابھی مغرب میں امام صاحب نے کون سی نماز پڑھی، کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ان قلب لاہن، جب دل غافل ہو تو دعا نہ مانگو، کیونکہ بجائے دعا منظور ہونے کے کہیں اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائے نا کہ توجہ میری طرف ہے اور خیال دوسروں کی طرف ہے. اس لیے یہاں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. کیا معنی؟ حالی طور پہ تسبیح بیان کرتی ہے یا قالی طور پہ تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَسَخَّرْنَا لِدَاوُودَ الْجِبَالَ. اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ جب داؤد ذکر کریں تسبیح کریں تو تم بھی ساتھ کیا کرو. اسی سے علماء کہتے ہیں کہ جو جماعت میں ذکر ہوتا ہے اس کی کوئی اور برکت ہے، ورنہ داؤد اکیلے کرتے رہتے اللہ سن لیتے. پہاڑوں کو ساتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ سخرنا لداؤد لیسبحنا معہ، اس کے ساتھ تسبیح کہیں. کیوں؟ یسبحنا معہ والطیر، اور پرندے بھی اوپر کھڑے ہو جاؤ تم بھی تسبیح کہو، کیونکہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز سے اللہ کا ذکر آتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. اور اللہ اگر سمجھا دیں تو پھر سلیمان علیہ السلام سمجھ لیا، ہدہد کی بات کی نہیں سمجھ لیا، چیونٹی کی بات سمجھ لی کہ نہیں سمجھ لی. معنی یہ ہے کہ ہر چیز بولتی ہے. میرا اپنے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں بڑے، وہ بیچارہ بیمار ہے، ڈاکٹر صفدر پکھر سے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا تھا، وہ بچوں کے ڈاکٹر ہے، تو اب تو بیچارہ خود بیمار ہے، اللہ شفا دے. تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم نرسری میں ہوتے ہیں نا، جہاں ہم 2 4 5 6 8 بچے رکھے ہوتے ہیں، جب ایک بچہ روئے گا پھر دوسرا روئے گا پھر تیسرا روئے گا. وہ کہہ رہے ہیں وہ رونے میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نگاہ رونا جو ہے وہ باتیں ہی تو ہیں. اچھا، اور اسی لیے اولیاء اللہ نے، یہ تو اپنے اپنے عقل کی بات ہے نا، کسی سے پوچھا جائے کہ 2 اور 2 تو بھوکا ہوگا تو کہے گا 4 روٹیاں، فقیہ ہوگا تو کہے گا 4 فقہا، عاشق صحابہ ہوگا تو کہے گا 4 خلفاء. یہ تو سوچ کی بات ہے نا
ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. اللہ والوں کی سوچ بھی سنیں. وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اب نہ بیچارہ چلنے کے قابل، نہ کھڑے ہونے کے قابل، نہ دوڑنے کے قابل، نہ کھانے کے قابل، نہ پکڑنے کے قابل. اب کیا کریں، اس کی ضروریات کیسے پوری ہوں؟ تو اللہ میاں اس کو سب سے پہلے رونا سکھلا دیتے ہیں. بتاتے ہیں کہ تم میرے بندے بس تم ٹی ٹی کرو، دیکھو سارے تیرے گھر والے پیچھے لگا دوں گا. ذرا رونا شروع تو کرو، دیکھو ماں بھاگ رہی ہے، بیٹی بھاگ، اور گھر والے لڑے، اور شرم نہیں آتی؟ بچہ رو رہا ہے، کیا کر رہی ہو؟ اور جی روٹی جل جائے، بچہ رو رہا ہے. تو ایک رونے سے تیرے سارے کام حل ہو جائیں گے. اولیاء اللہ کہتے ہیں تم بھی اللہ کے آگے رونا سیکھ لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی دکان میں ایک سال میں اس نے تجارت کی، 80,000 کا مال تھا، 70,000 دکاندار کا، 20,000 دوسری کا. تو جتنا تیرا ہے تو زکات دے گا، جتنا دوسرے کا ہے وہ زکات دے گا. تم لوگوں کے پیسے کی زکات تھوڑی دو گے. جتنا تیرا ملک ہے تم دو، جتنا اس کا ہے وہ دے. اگر کسی آدمی نے بھول کر عرفات کے باہر بیٹھا رہا، وقوف کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے حدود میں داخل نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا. اگلے سال حج قضا کرے. بھول کیا مانا ہے؟ ہر طرف اتنے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں، بھول کا کیا مانا ہے؟ 30 لاکھ بندہ موجود ہے، کسی سے پوچھ نہیں سکتا ہے. بھول کا کیا مانا ہے؟ کہتے جی کہ قرآن کی آیت کو پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پلایا جائے، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں. قرآن شفا ہے. حضور پاک ہاتھوں پہ پڑھ کے بھی دم فرماتے تھے. آپ اپنے معوذتین جو ہیں وہ پڑھ کے ہاتھوں پہ، اور دیکھیں یہ ہوتی ہے حدیث کی سمجھ. اللہ توفیق دے. اللہ، ہم تو طالب العلم ہیں، طالب العلم بھی اچھی طرح ابھی نہیں بنے ہیں. مولوی بننا تو بڑی بات ہے نا، ابھی تو ہم اچھے طالب العلم بھی نہیں ہیں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جب میرے آقا کو تکلیف تھی نا، آپ کی وفات کی بیماری کے دن تھے، تو فرماتی ہیں حضور پڑھتے تھے نا تو اشارہ فرماتے تھے کہ اب میں نہیں پڑھ سکتا، تم پڑھو. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں معوذتین پڑھتی تھی، لیکن دم حضور کے ہاتھوں پہ کر کے حضور کے ہاتھوں کو پکڑ کے پھیرتی تھی. تو یہاں سے علماء نے کہا یہ علم عائشہ تھا کہ زبان تو میری ہے لیکن میرے ہاتھ اور نبی کے ہاتھ میں تو بڑا فرق ہے. میں اگر دم کروں گی اپنے ہاتھوں سے، کہاں میرا ہاتھ اور کہاں محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. ایک امام نے تشہد پہ عصر میں بھول گئے، 4 رکعتیں مکمل کر لیں، ان کو بتایا گیا، پھر سجدہ صاحب کا لیا، ٹھیک ہو گیا، نماز ہو جاتی ہے. دو پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، اور یعنی یہ ناک اور پیشانی دونوں شامل ہیں نا. اگر ناک لگاؤ پیشانی نہ لگاؤ تو نماز نہیں ہوگی. پیشانی لگاؤ اور ناک نہ لگنے دو تب بھی نماز نہیں ہوگی. 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ضروری ہے. اسی لیے جو بندے نماز میں پیچھے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، بعض ائمہ فقہا کے نزدیک ان کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے کہ وہ 7 چیزوں پر 2 پاؤں بھی تو ضروری ہے نا سجدے میں، وہ پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی. اس لیے 7 اجزاء پہ سجدہ کرنا ہے. اور حکمت ہے کہ جب تم 7 اجزاء پہ سجدہ کرو گے تو اللہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دیں گے. لہا 7 ابواب. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ تو 7 مانو تو 7 سے جان چھڑاؤ نا. طواف بھی 7، صفا مروہ بھی 7. اللہ نے ان 7 دروازوں کو جو ہمارے لیے بند کرنا ہے. مزی کا اخراج ہوتا رہتا ہے، اور میرا بھائی مزی کے اخراج پر آپ کو وضو کرنا چاہیے.
اچھا وضو کے بعد بھی ہوتا ہے تو یہ بیماری ہے، جیسے سلسل بول ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب کے لیے جو وضو کریں گے اب عشاء تک اسی وضو میں نماز پڑھتے رہیں، نفل پڑھیں، طواف کریں، نماز پڑھیں، جب عشاء کا وقت داخل ہوگا تو پھر آپ دوسرا وضو کریں، اگر ہر وقت مزی بہتی رہتی ہے تو یہ گویا کہ سلسل بول کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل جو مدارس ہوتے ہیں ان میں درس بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ویڈیو بناتے ہیں۔ بہرحال بھئی میں تو اس کو ایک طالب العلم کی حیثیت سے جائز نہیں سمجھتا، ویڈیو ہو یا کیمرے سے تصویر ہو یا ہاتھ سے تصویر ہو، میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا بحیثیت ایک طالب العلم۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یا کیمرہ جو ہے یہ عکس ہے، یہ تصویر نہیں ہے، تو بہرحال ان کے پاس بھی دلیل ہوگی، میں تو جائز نہیں سمجھتا۔ ہم نے ایک مکان کا کرایہ لیا تھا، مکان خریدا تھا، تو اب اس کا کرایہ زکوٰۃ کرائے پر دیں گے، مکان کی قیمت پر نہیں دیں گے، وہ تو آمدنی کا ذریعہ ہے، آ رہا ہے، زکوٰۃ دیتے رہیں، اس کے کرائے کو باقی پیسے میں ملا کے زکوٰۃ دیں۔ اگر حالت احرام میں کسی نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور بال کوئی گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بال وہی گرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں گرتا، تو مردے پہ کیا جرمانہ، وہ تو ویسے ہی مر گیا بیچارہ۔ اگر کوئی ٹڈا مار دیا کوئی بات نہیں، جو چیزیں ایذا دینے والی ہیں جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والا صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال صدقہ کریں، خیرات کریں، کیونکہ کسی بھی حالت میں چونکہ تم نے فوراً دھو ڈالے ہیں، اگر دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگی رہتی تو دم پڑ جاتی۔ تو بہرحال آئندہ احتیاط کریں کہ حالت احرام میں خوشبو والا شیمپو یا صابن یا کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کی عادت ہے صابن کے بغیر تو صابن سادہ بھی موجود ہے، کپڑے دھونے والے بھی موجود ہیں، کوئی اور صابن تھوڑا سا رکھ لیا ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، وہ اس سے کر لیا۔ غیبت چغلی ایک ہی بات ہے، غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کسی بندے میں کوئی عیب ہے، آپ پس پشت تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ فلاں بندے میں یہ عیب ہے، وہ ہے اس میں، یہی غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے اور تم بنا رہے ہو تو بہتان ہے، وہ تو غیبت سے شدید ہے۔ غیبت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کسی بندے کے بارے میں بات کا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے مردہ انسان کا گوشت کھانا۔ برائی بیان، ہاں بعض فقہا نے صرف کچھ حالات ایسے رکھے ہیں، مثلا کچھ بندے مشورہ کر رہے تھے کہ بھی رات فلاں گھر میں ہم چوری کریں گے، تم نے سن لیا تو اب یہ بات بتا دو، یہ غیبت نہیں ہے، تاکہ وہ مسلمان نقصان سے بچ جائیں، تو وہاں غیبت نہیں ہوگی۔ تو اس بدنہ یہ ہے کہ غیبت ہر لحاظ سے بچیں، گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأساتذتنا ولجميع من أحسن إلينا ولمن أحبنا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما،
جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ پاکستان پہ جو عذاب ہے رفع فرما۔ یا اللہ جو عذاب ہے رفع فرما۔ یا اللہ واقعی ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، رحم کا معاملہ فرما۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله الاعز الاكرم۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔